کیجریوال صاحب، ایک سوشل میڈیا پہ ایک سوال آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی سے ہمارا برا حال ہے، کچن نہیں چل پا رہا، اکانومی کے کیا حالات ہیں، ذرا ہمیں بتائیے، اور کب تک یہ مہنگائی ختم ہوگی؟ دیکھیں، ایک مہنگائی کا تو ایک میں نے بتا دیا نا کہ یہ جب طاقتور اکٹھے ہو جاتے ہیں، کارٹیلز یا مونوپلی بنا لیتے ہیں، جس طرح شوگر ملز ایسوسی ایشن اکٹھی ہو کے خود ہی فیصلہ کرتی ہے کہ چینی کی قیمت کیا ہونی چاہیے. یعنی چینی ایک اسینشل آئٹم ہے، یہ گورنمنٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے. اب تک یہ پہلی دفعہ اب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے اور چینی کی قیمت نیچے آئی ہے، نہیں تو وہ وہی فیصلہ کرتے تھے کہ چینی کی قیمت کیا ہونی چاہیے. اس کے علاوہ میں آپ کو صرف ایک دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے سے بار بار، اور یہ ہے ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ چیز، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فائنانس منسٹر شوکت ترین کو میں نے صرف 2 وجہ سے لے کے آیا ہوں. ایک کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ قیمتیں نیچے لے کے آئیں، انفلیشن کو روکیں، قیمتیں روکیں، اور دوسرا کہ گروتھ ریٹ بڑھائیں، یعنی ہماری اکانومی بڑھے تاکہ لوگوں کو نوکریاں ملیں. اس 2 وجہ سے میں شوکت ترین کو لے کے آؤں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ذرا گرافز دکھانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ سارا وقت مجھے جو سب سے زیادہ تنگ کرتی ہے چیز وہ ہے مہنگائی. پہلے تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ جب پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، کیونکہ ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے. یہ میں یہ چاہتا ہوں ذرا اس گراف کے اوپر آپ بڑا غور سے دیکھیں. یہ گراف کے اندر یہ پاکستان ہے اور یہ پھر ہندوستان ہے. یہاں پاکستان میں سب سے سستا ہندوستان کے مقابلے میں انڈونیشیا، سری لنکا، ترکی، امریکہ، بھوٹان، بنگلہ دیش، چائنا، ہندوستان، یہ سب سے زیادہ سستا آج پٹرول پاکستان کے اندر بک رہا ہے. ہم اس کے اوپر آرام سے تھوڑی ایکسائز لگا کے، لیوی لگا کے پیسہ بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں پیسے کی بھی ضرورت ہے. لیکن ہم نے صرف اس کو سب سے نیچے اس لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کے اوپر بوجھ اور نہیں ڈال سکتے ہم، اور ہم احساس ہے کہ جب آپ یہ بڑھاتے ہیں تو ساری مہنگائی بڑھ جاتی ہے. یہ میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے اپنی طرف سے سب سے کم پٹرول رکھا ہے تاکہ لوگوں پہ بوجھ نہ پڑے. جو پرابلم آ رہا ہے میں ذرا بھی آپ کو بتا بھی دوں. اس وقت دنیا کے اندر کموڈٹی کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں. میں اب آپ کو ذرا یہ ورلڈ بینک کی سروے ہے، اس کے اندر میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا میں اب ورلڈ بینک کی سروے ہے کہ جو انرجی ہے، بجلی، گیس وغیرہ، وہ 64% اوپر گئی ہے دنیا میں. نان انرجی 30% اوپر گئی ہے. کھانے پینے کی چیزیں 29.4% اوپر دنیا میں گئی ہیں. میٹلز یعنی سریا وغیرہ جو چیزیں استعمال 41% دنیا میں اوپر گئی ہے. کروڈ آئل 84% اوپر گیا کیونکہ ایک بار نیچے آ کے پھر اوپر گیا. کاٹن دنیا میں 44% اوپر گئی ہے. پام آئل، یہ جو ہم سب جو گھی مہنگا ہے جو لوگ شور مچاتے ہیں کیونکہ ہم زیادہ تر گھی امپورٹ کرتے ہیں، پام آئل 54.8% اوپر گیا دنیا میں. سویا بین آئل 36.6% اوپر گئی ہے. چینی دنیا میں 14%، 5% اوپر گئی ہے. تو یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، بدقسمتی سے یہ جب سے کووڈ آئی ہے، جو کرونا کی وجہ سے سپلائز افیکٹ ہوئے، دنیا میں اس کا امپیکٹ گیا ہے. میں صرف ایک بلومبرگ کی انٹرنیٹ بتا رہا ہوں کہ فوڈ انفلیشن دنیا میں اور پاکستان میں کدھر گئی ہے. یہ میں 2 ہیں، یہ اوپر ہے پاکستان کی لائن اور یہ نیچے ہے یہ دنیا کے اندر. یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں. پاکستان پھر بھی ہم اس کو اس طرح نیچے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا کی یہ ذرا قیمتیں دیکھیں کہ یہ کس طرف اوپر جا رہی ہیں. میں پہلے تو اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کوئی دنیا میں کوئی جزیرہ نہیں ہے، ہم جو دنیا میں ہوتا ہے اس کا افیکٹ ہوتا ہے ہمیں. لیکن میں آپ کو اب جو چیز جو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں وہ دوسری چیز جس سے قیمتیں بڑھتی ہیں وہ ہے بجلی. جب بجلی اوپر جاتی ہے دنیا میں قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں. پاکستان میں ہر چیز اوپر چلی جاتی ہے بجلی کی وجہ سے. تو میں صرف آپ کو بجلی کا مسئلہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں. وہ میرا گراف کدھر ہے، وہ بجلی والا جو تھا. اچھا جی، یہ ذرا دیکھ لیں. اسکرین پہ بھی آ جائے گا. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں بجلی کا مسئلہ کیا ہے.
بجلی کے جو کانٹریکٹ سائن کیے گئے بجلی بنانے کے لیے، وہ سارے کانٹریکٹ ہمارے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے کے سائن ہوئے. ہمارے جو آئی پی پیز کے کانٹریکٹس تھے وہ کوئی 30 سال پرانے کانٹریکٹس ہیں، وہ سائن کیے گئے. گیس کا کانٹریکٹ جو سائن کیا گیا تھا قطر سے، وہ ہمارے آنے سے پہلے کا سائن کیا گیا تھا. اور جو انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیے ان کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کیپیسٹی پیمنٹ. کیپیسٹی پیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کانٹریکٹ کیا ہے ایک بجلی گھر سے کہ آپ بجلی بنائیں، جتنی بھی آپ بجلی بنائیں گے گورنمنٹ خریدے گی، اور اگر گورنمنٹ اس کو استعمال کرے یا نہ کرے ہم آپ کو پیسے پورے دیں گے. یہ ہے کانٹریکٹ جس کو کہتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ. یہ بڑا ضروری آپ نے سمجھنا ہے کہ ہمارے سے اس وقت ہوا کیا. جب نون لیگ کی حکومت آئی تو جو کیپیسٹی پیمنٹس تھی وہ تھی 180 ارب روپیہ. یہ ذرا نوٹ کر لیں یہ ساری فگرز. ان کے جب 2013 میں 180 ارب روپیہ تھا. جب ہماری گورنمنٹ آئی 2018 میں تو وہ پہنچ گئی 484 ارب روپے پہ. آج وہ پیمنٹ کھڑی ہے 900 ارب روپے پہ. اور 2023 میں یہ کیپیسٹی پیمنٹ چلی جائے گی 1455 ارب روپے پہ. 1455 ارب روپے کا مطلب یہ کہ اگر ہم وہ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں ہمیں یہ پیسہ دینا پڑے گا. اب یہ ہم نے کانٹریکٹ نہیں سائن کیے، یہ ہمارے اوپر یہ پورا بوجھ پڑا ہوا ہے جو پچھلے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں. ہماری مشکل کیا پڑی ہوئی ہے کہ ہم اب کس طرح، اور انہوں نے بجلی کی اتنی جو بجلی یہ بنے گی وہ اتنی زیادہ بنا دی ہے کہ پاکستان کے پاس ڈیمانڈ ہی نہیں ہے اتنی بجلی کی. ہم وہ اتنی بجلی استعمال ہی نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ گرمیوں میں اور سردیوں میں پاکستان میں بجلی کے اندر 3 گنا زیادہ فرق پڑتا ہے. گرمیوں میں اگر ہم بجلی استعمال کرتے ہیں کیونکہ زیادہ استعمال 24,000 میگا واٹ، تو سردیوں کے اندر وہ پہنچ جاتی ہے 9,000 میگا واٹ پہ، لیکن پیسے ہمیں پھر بھی پورے دینے پڑتے ہیں. تو پہلے یہ آپ مسئلہ سمجھ جائیں تاکہ جب وہ بجلی مہنگی ہوتے ہیں ہمیں برا بھلا کہتے ہیں. یہ کانٹریکٹ ہم نے نہیں سائن کیے، لیکن ہم نے کیا جب سے آئے ہیں ہم کوشش کی. ہم نے پہلے تو آئی پی پیز کے ساتھ بات کی جو پرانے یعنی جو بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے ہم نے ری نیگوشیٹ کیے ان سے باتیں، اور مجھے بڑا اپنی ٹیم کے اوپر فخر ہے کیونکہ جب آپ یہ کانٹریکٹ سائن کر لیں تو اس کے بعد آپ ان کو ری نیگوشیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ انٹرنیشنل ٹرائیبیونلز میں چلے جاتے ہیں اس کے اوپر، اور اس کے اوپر آپ کو پھر آپ کو فائن ہوتا ہے جس طرح ریکو ڈیک کے اندر. کیونکہ ہم نے وہ کیا نہیں، وہ انٹرنیشنل کانٹریکٹس چلے گئے اور ادھر پھر ہمیں فائنز ہوئے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے بجلی میں کیا کیا. ہم نے جو آئی پی پی کے کانٹریکٹس تھے اس میں 134 ارب روپے کا ایک دم ہم نے کم کروائے، 134 ارب روپے، اور 20 سالوں کے اندر 770 ارب روپے کی کمی کروائی ہے جو ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ نئی ری نیگوشیٹ کیے کانٹریکٹ جو پرانی گورنمنٹ نے سائن کیے ہوئے تھے. دوسری چیز جو قطر ہے، قطر کے ساتھ کہ جو ایل این جی کا انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا پچھلی حکومت نے، وہ 13.37% برینٹ کے اوپر انہوں نے کیا تھا. 13.37% برینٹ کے اوپر. ہم نے جو قطر سے کانٹریکٹ سائن کیا یہ ذرا دیکھ لیں 10.2% پہ وہ اسی قطر سے کیا. اس سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا؟ اس سے پاکستان کو $300 ملین کا ہر سال کم ہمارا خرچہ ہوگا. 10 سالوں کے اندر جو کانٹریکٹ سائن کیا ہے $3 ارب کا ہمیں کم خرچہ پڑے گا. یہ ہم نے نیگوشیٹ کیا ہے. تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت مسئلے ہمیں مہنگائی کے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارا اس میں ایک تو انٹرنیشنل قیمتوں اوپر چلی گئی، ہم اس کا کیا کریں؟ جدھر ہم کر سکتے تھے پٹرول، ہم نے سب سے علاقوں کے اندر کم پٹرول اور ڈیزل بیچ رہے ہیں اس وقت کیونکہ ہم نے ان کے اوپر لیویز اور ٹیکسز نہیں لگائے. جو بجلی کے کانٹریکٹ ہیں بدقسمتی سے ہم پھنسے ہوئے ہیں ان کے اوپر کیونکہ پرانے کانٹریکٹس ہیں
ہم چیلنج کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں چلے جاتے ہیں, ہم اس کا کچھ کر نہیں سکتے. انٹرنیشنل کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے انہوں نے, ہم کوشش کر کے آئی پی پی سے ہم نے ان کی قیمت کم کیا ہے, یہ بھی بڑی بات ہے, ہماری اب ٹیم نے یہ کم کر دیا ہے. اور جو پھر گیس کا کانٹریکٹ, کیونکہ ہماری گیس نیچے جا رہی ہے, زیادہ گیس ہمیں باہر سے لانی پڑ رہی ہے, تو گیس کا بھی ہم نے اپنی طرف سے پوری کم قیمت کے اوپر گیس لی ہے تاکہ عوام کے اوپر کم بوجھ پڑے. نواز شریف کے بیٹے بھی, وہ جھوٹ بول کے باہر چلا گیا, بیٹے باہر ہیں. شہباز شریف کا بیٹا باہر ہے, جیسی پتہ چلا اس کو کہ اس کا ٹی ٹی کا کیس ہے وہ باہر بھاگ گیا. اس کا دماد باہر بیٹھا ہوا ہے, کرپشن کے کیسز ہیں نیب پہ. اسحاق ڈار باہر بیٹھا ہوا ہے, اس کے اوپر جبر, اور یہ سارے زیادہ تر باہر بھاگے تھے جب نون لیگ کی حکومت تھی, اپنی حکومت میں باہر بھاگے ہوئے تھے. اس کے بیٹے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اربوں روپے کے گھروں میں رہ رہے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں. آج تو پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے. آج تو آپ کو سب کے سامنے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج تحریک انصاف کی حکومت ہو, عدلیہ کو کنٹرول کرتی ہے, عدلیہ کے آزاد فیصلے ہیں. تو آپ کو ڈر کس چیز کا ہے؟ اگر آپ نے چوری نہیں کی, آپ کیوں نہیں آ کے اپنی عدالت پہ کھڑے ہو کے اپنی صفائی پیش کرتے ہیں؟ میرے اوپر آپ نے انتقامی کارروائی کی تھی, میرا 2002 کا لنڈن کا فلیٹ ڈکلیئر تھا, مجھے 8 مہینے عدالت میں کھڑے کر کے ہر سوال پوچھا گیا, اور میں پاکستان سے حلال کی کمائی کا پیسہ فلیٹ بیچ کے پاکستان لے کے آ رہا ہوں, بینکنگ چینل سے لے کے آ رہا ہوں. پھر بھی 8 مہینے انہوں نے میرے سے ایک سوال پوچھا اور ثبوت مانگے. یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک یہ ثبوت نہیں دے سکتے کہ یہ جو بیٹے اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہتے ہیں, جو مریم نواز کے نام پہ 4 بڑے بڑے محل ہیں مے فیئر میں, ایک یہ بتا نہیں سکتے کہ کدھر سے پیسہ آیا, کون سی منی ٹریل ہے, اور ملک سے پیسہ باہر جا رہا ہے. اور پھر ابھی یہ جو شہباز شریف ڈرامے کر رہے ہیں, 7 ارب روپے کی, 7 ارب روپے کا صرف ایک کیس ہے. باقی تو انہوں نے جو ان کے اوپر جو چیزیں ہیں, جو انہوں نے پیسہ باہر بھجوایا, تو کسی کو اندازہ نہیں ہے. ہم سب لندن جانتے ہیں, میں جانتا ہوں لندن کو, مجھے پتہ یہ کدھر کدھر رہتے ہیں. برطانیہ کا پرائم منسٹر ان گھروں میں نہیں رہ سکتا جدھر ان کے بیٹے رہتے ہیں. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو فکر نہیں ہے, بجائے وہاں باہر بیٹھ کے شور مچانے کے کہ انتظار کریں جی کہ این آر او ملے گا, تو پھر جس طرح مشرف کے دور میں باہر بیٹھ چلے گئے, وہاں جب این آر او ملا واپس آ گئے. اس بار یہ این آر او نہیں ملنے لگا. این آر او تو ملنا چھوڑیں, میں گورنمنٹ میں ہوں یا نہ ہوں, جب تک میں زندہ ہوں, میں آپ کو تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے. اب آ جائیں جی اس چیز کے اوپر. ہم بیٹھ کے کہتے ہیں جی ہر روز کہ یہ بھی تباہ ہو گیا, وہ بھی. یہ اب تو تباہ نہیں ہوا. یہ ادارے جو تباہ ہوئے ہیں, یہ جو سارے ہمیں ملے ہیں, یہ کوئی 1 سال 2 سال میں تو نہیں ہوئے. اور یہ اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں, ایک نیا ادارہ بنانا بڑا آسان ہے. ایک پرانا ادارہ جو خراب ہوا اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل کام ہے. مثال دیتا ہوں, ہم نے 3.25 سال میں شوکت خانم ہاسپٹل کھڑا کیا پشاور کے اندر, جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل ہے. ہم وہ سرکاری ہسپتال جو ایل آر ایچ اور یہ جو گورنمنٹ کے سرکاری ہاسپٹل تھے, وہ 7 سال سے لگے ہوئے ہیں ان کی اصلاحات کرنے, اور ابھی فرق پڑنا شروع ہوا ہے. آہستہ آہستہ فرق پڑتا ہے. سو یہ یاد رکھ لیں کہ جب ایک ادارہ تباہ ہو جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنا آسان کام نہیں ہے. لیکن میں صرف ایک چیز آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں کو, پہلے میں ابھی اکانومی پہ بھی آنا چاہتا ہوں. ہم نے یہ جو گورنمنٹ کارپوریشنز ہیں, ہم نے 1 سال میں ان کے جو لاسز تھے, یہ جو خسارہ کر رہے تھے, 286 ارب روپے کا خسارہ کر رہے تھے, اس کو 1 سال میں ہم نے 143 روپے پہ لے آئے ہیں. یعنی آدھی سے بھی کم خسارہ کر دیا ہے. تو اس کا مطلب کہ اصلاحات ہو رہی ہیں. پھر اب میں آتا ہوں اکانومی کے اوپر. ہمیں جو اکانومی ملی تھی وہ کیا تھی؟ اس کے اندر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, یعنی جو ڈالر اندر اور باہر جا رہے تھے ان میں تاریخی 19.2 ارب ڈالر کا خسارہ تھا, جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا تھا. اور اس کے علاوہ جو ہمارے ریزروز تھے وہ 10 ارب ڈالر پہ گر چکے تھے. اور جو ہماری لائبلٹیز جو ہم نے قسطیں دینی تھیں, جو ہم نے باہر بیرون ملک, وہ اس سے زیادہ تھے, یعنی کہ ہم بینکرپٹ تھے. اب اس سے آ جائیں آپ,
میں صرف اپنے میڈیا لوگوں کو بھی عوام کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے کہیں گے کہ مثلا ایک گھر بینکرپٹ تھا تو کیسے کہیں گے؟ وہ اگلا کہے گا نہیں جی آپ نے ٹھیک نہیں کیا. کیسے فیصلہ کرے گا؟ کون فیصلہ کرے گا ٹھیک ہے؟ اسٹیٹسٹکس، اعداد و شمار یہ فیصلہ کرتے ہیں. اور یہ اب سنیں ذرا، 20 ارب تقریباً 19.2 ارب ڈالر کا خسارہ تھا. آج جو پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ سرپلس میں چلا گیا ہے، اور سرپلس میں 10 مہینے سے سرپلس میں ہے. یہ کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ اتنے تھوڑے ٹائم میں ہم جو ڈالر اندر آ رہے ہیں وہ زیادہ ہیں، باہر جا رہے ہیں وہ کم ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ ہمارے جو ریزروز ہیں، جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں، وہ اوپر جانے شروع ہو گئے ہیں. جو بالکل ایک طرف نیچے چلے گئے تھے، ڈیفالٹ کی طرف تھے، اور سعودی عربیہ اور UAE اور چائنا ہمیں پیسے نہ دیتے، ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے، اور ہمارا روپیہ پتہ نہیں 250-300 روپے کا ڈالر ہونا تھا، اور آج تباہی مچی ہونی تھی. تو آج ہمارے جو ریزروز ہیں وہ مجھے فخر ہے کہ وہ 15.6 پہ پہنچ گئے ہیں، بڑھ رہے ہیں ریزروز. اور دوسری چیز، جو روپیہ ہمارا گر رہا تھا، اور روپیہ ہمارا گر اس لیے رہا تھا کہ ہمارے پاس ڈالر کی شارٹیج تھی. آج ہمارا روپیہ 152 پہ پہنچ گیا. ایک وقت پہ 166 پہ پہنچ گیا تھا جب کرونا کا کرائسس تھا. آج ہمارا روپیہ 152 پہ پہنچ گیا ہے، اور اوپر آیا ہے پچھلے چند مہینوں میں، تکڑا ہوتا گیا ہے. اس کی وجہ کہ ہمارے ریزروز بھی ہیں، اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ 13.5% بڑھی ہیں. نون لیگ کے 5 سالوں کے اندر ایکسپورٹس کی 0 گروتھ تھی. آج ہماری ایکسپورٹس کی 13.5 اس کی گروتھ ریٹ ہے. ہمارے جو روشن ڈیجیٹل ہم نے اناؤنس کیا، اس میں 1 ارب ڈالر آ چکا ہے 10 مہینوں میں. ہمارا جو یورو بانڈ ہم نے فلوٹ کیا، 2.5 ارب ڈالر اس کے اندر آیا. اس کا مطلب انٹرنیشنل کمیونٹی کا کانفیڈنس آ گیا ہمارے میں. ہمارا جو اب یہ دوسری چیز فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے، یعنی ملک میں آمدنی اور خرچے کے اندر اگر ہمیں قرضوں کی قسطیں نہ دینی پڑیں، اور جو پرانی گورنمنٹ سے لیے ہوئے تھے، تو ہم اب 410 ارب روپے کے ہم سرپلس میں چلے گئے ہیں. خسارے سے ہم آج سرپلس کے اندر ہیں. جو FBR ہے، ہماری آمدنی جو بڑھ رہی ہے، ہمارا جو FBR ہے وہ 11% پچھلے 10 مہینے میں ہماری آمدنی بڑھی ہے. جو مارچ تھا 50%، یعنی ریکارڈ تقریباً 50% ہماری مارچ میں ہماری اس کے اندر اضافہ ہوا ہے ہماری FBR کی، ہماری آمدنی میں. اور اپریل میں اس سے بھی زیادہ جا رہا تھا. بدقسمتی سے جو آخری ہفتہ تھا جس میں کرونا کی وجہ سے جو شاٹ ڈاؤن ہوا، تو اس سے ہمارا ریونیو کم ہوا ہے. اب ذرا دیکھتے جائیں بزنس ایکٹیویٹی. اب کہتے نہیں جی تباہی ہوگی، ملک تباہ ہو گیا، مارا گیا، سب کچھ ہو گیا. یہ ذرا سنیں، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جس میں روزگار بھی ملتا ہے، جس میں ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے لارج سکیل مینوفیکچرنگ، بڑی انڈسٹری. اس میں 7.5% اس کی گروتھ ریٹ ہے، یعنی وہ بڑھ رہی ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری انہوں نے سن لیا. انہوں نے کہا کہ جب سے وہ جانتے ہیں یہ کبھی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر اتنا زیادہ امپروومنٹ نہیں آئی، لیبر نہیں مل رہی ٹیکسٹائل کی. آج ساری ٹیکسٹائل فل کیپیسٹی پہ کام کر رہی ہے. سیمنٹ، یعنی جو ہم نے پالیسیز بنائی تھی اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کی مدد کرنے کے لیے، اس کی نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیلز ہوئی ہیں، 19%. یہ کبھی اس سے اتنی بڑی سیمنٹ کی سیل. اس کا مطلب جب سیمنٹ جب آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے، 30 اور انڈسٹریز اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتی ہیں. ساری آپ کی اکانومی اٹھنا شروع ہو جاتی ہے. اور ابھی وہ پوری طرح پیس نہیں ہوا، ابھی پوری طرح نہیں چل رہی. ہماری، میں نے جو شروع میں کہا تھا، جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے، جو غریب لوگوں کے لیے گھر ہے، وہ ابھی تک بینکوں کو عادت نہیں پڑی ان کو قرضے دینے کے لیے، وہ پوری طرح نہیں چل رہی. اس کے باوجود آج ہماری ریکارڈ سیمنٹ سیلز ہے. اس کا مطلب کہ کنسٹرکشن انڈسٹری چل پڑی ہے. موٹر سائیکلز، 21% موٹر سائیکل کے اندر سیلز میں اضافہ ہوا ہے. ٹریکٹرز، 58% اضافہ ہوا ہے ٹریکٹرز کی سیل میں. گاڑیوں میں 20% اضافہ ہوا ہے. اور ٹویوٹا موٹرز والے جو انڈس موٹرز ہیں، انہوں نے کہا جب سے ہم نے ٹویوٹا کا پلانٹ لگایا ہے، سب سے زیادہ ہماری گاڑیاں اب بکی ہیں. اس کا مطلب کچھ تو ہو رہا ہے.
لوگوں کے پاس پیسہ تو آ رہا ہے جو خرید و فروخت ہو رہی ہے, اکانومی تو چل رہی ہے. پھر کراچی, جو کراچی سٹاک ایکسچینج ہے, وہ بلومبرگ کہتا ہے کہ بیسٹ پرفارمنگ سٹاک ایکسچینج ہے, 66% اس میں اضافہ ہوا ہے. پھر آئی ٹی کی ایکسپورٹس, یہ جو ہمارا آگے فیوچر ہے آئی ٹی کا, آئی ٹی کی ایکسپورٹس میں 44% ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں اس سال. اچھا اب آ جائیں, 65% ہماری پبلک تو رہتی ہے دیہات میں. اب یہ لوگ جب کہتے ہیں جی ملک تباہ ہو گیا, آج ذرا دیہات کے اندر حالات دیکھیں. ایک تو آپ کو نظر آ گیا ہوگا کہ اگر ٹریکٹروں کے اندر سیل 58% ہوئی ہے تو کچھ تو, اور یہ جو موٹر سائیکل, یہ دیہات کے اندر کچھ تو چینج آیا ہوگا, اور وہ میں بتاتا ہوں کیوں آیا. پہلے تو ہم نے قانون پاس کیا کہ گنے جب کسان اپنا گنا لے کے جاتا ہے شوگر مل کے اندر, اس کو اسی وقت پیسہ دینا چاہیے. پہلے کسانوں سے ظلم ہوتا تھا, کٹوتی ہوتی تھی, اس کو اگر گنے کی قیمت 180 ہے تو اس کو 120 پہ فارغ کر دیتے تھے, اس کو ایک سال پیسہ نہیں دیتے تھے. ہم نے قانون بنایا کہ گنے والے جو بیچارہ کسان محنت کرتا ہے سارا, اس کو اسی وقت پیسہ ملے گا. کبھی گنے والوں کو اتنا زیادہ پیسہ نہیں ملا جتنا ہمارے دور میں ملا ہے, اور اس کی وجہ سے گنے کی جو پروڈکشن ہے وہ 22% گنا کی پروڈکشن بڑھی ہے پاکستان میں. مونگی چاول 13.6% بڑھا ہے, کیونکہ کسانوں کے پاس پیسہ آیا ہے, پہلی طرف ان کو پیسہ ملا ہے. گندم کے اندر ہم نے ان کو جو ریٹس دیے اب گندم کے 500 ارب روپیہ گیا ہے گندم, صرف گندم کے لیے اضافی کسانوں کے پاس. جو مکئی ہے 27.4% مکئی بڑھی ہے پاکستان میں, جو اس کی پروڈکشن بڑھی ہے. لائف سٹاک 2.6%, اس میں ہمیں اب کافی کام کی ضرورت ہے. ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ 1100 ارب روپیہ اضافی کسانوں کے پاس کیا ہے اس سال. تو جو اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں کہ برے حالات ہیں, تو جو 65% پاکستان جو دیہاتوں میں رہتا ہے ان کے پاس تو کبھی اتنا پیسہ آیا ہی نہیں جتنا آپ پہنچا ہے. تو یہ جو بیٹھ کے ہم کر رہے ہیں, کبھی پوچھیں جائیں کسانوں سے تو پوچھیں کہ ان کو پہلے سے حالات کیسے ہیں. اور یہ ابھی رکے نہیں, ابھی انشاءاللہ جو آگے ہم چیزیں کرنے جا رہے ہیں, کسان کارڈ لے کے آئے ہیں. اب ہم کریں گے کیا کہ کسان کو اگر ہم نے کسی چیز میں اس کو ہم نے سبسڈی دینی ہو, ڈائریکٹلی کارڈ کے تھرو اس کسان کے بینک میں آئے گی. مڈل مین نیچے سے نکل جائے گا, جو پیسے کاٹتے تھے بیچاروں کو ملتا نہیں تھا. پھر ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہر قسم کا, یعنی اگر کوئی مشکل آتی ہے کسان کے اوپر, ہم نے پیسے دے رہے ہیں, ہم نے کھاد کے لیے اگر کسان کو ہم نے سبسڈائز کرنا ہے, ہم اب ڈائریکٹلی, یہ جو پنجاب نے شروع کیا یہ انشاءاللہ کے پی میں بھی آ جائے گا, ڈائریکٹلی کسان کو پیسہ پہنچے گا اس کے پاس. کوئی بیچ میں اس کے آدمی نہیں ہوگا جو کہ اس کو تنگ کرے گا یا پیسہ کاٹے گا. تو میں ذرا اب سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جب ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, جب ہماری انڈسٹری بڑھ رہی ہے, جب یہ ریکارڈ سیلز ہو رہی ہیں, تو یہ جو بیٹھ کے ہر روز ہمیں مایوس کر دیتے جو ملک تباہ ہو گیا, مارا گیا, یہ اس وقت ہو رہا ہے جب دنیا کی اکانومیز کنٹریکٹ کر رہی ہیں. آپ ہندوستان کے حالات دیکھیں, آج 22 کروڑ لوگ, میں پھر سے کہتا ہوں, کرونا کی وجہ سے غربت کی لکیر کے نیچے گئے ہیں. اب اور برطانیہ میں دیکھیں 10% ان کی اکانومی کنٹریکٹ کی ہے. اس دور کے اندر یہ پاکستان کے اندر ہم نے اپنی اکانومی کو بھی بچایا ہے, اپنے لوگوں کو بھی کرونا سے بچایا ہے اب تک. اور ماشاءاللہ ہم نے اپنی اس وقت ملک کو ادھر رکھ دیا ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہیں تو ہم وہی اس خوشحالی کی طرف جا رہے ہیں جس کی طرف ہماری کوشش تھی.